کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا ہے جمہوری. جمہور حاکمیت ہے جمہور والی نہیں، خلافت جمہور، خلافت عوام، مسلمانوں کا معاملہ، یہ مسلمانوں کی خلافت، فرد واحد کی نہیں. اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو قرآن کا اصول ہے امرہم شورا بینہم. یہ حکومت کا بننا بگڑنا یہ لوگوں کا کام ہے، اللہ کا کام نہیں ہے. اللہ کا کام جیسا کہ گنگوئی صاحب نے کہا نبوت کا تھا اور وہ ختم ہو چکا. وہ محمد رسول اللہ پر، وہ مرسلین، ان کا سلسلہ مامور من اللہ، وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب تو مسلمانوں کو اپنے میں سے خلیفہ چننا ہے، یہ ان کا معاملہ ہے. امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ ان کے مابین باہمی مشورے سے طے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے میں سماجی، دستوری اور قانونی کامل مساوات موجود تھی. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں. قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں. خلیفہ وقت کا مقدمہ بھی عدالت میں خارج ہو سکتا ہے اگر قانون کے اندر جو جس طرح کی شہادت مطلوب ہے وہ شہادت پیش نہ کر سکے. حضرت علی کا مقدمہ خارج ہو گیا، قاضی شرح نے خارج کر دیا، دعویٰ خارج. دستوری سطح پر، قانونی سطح پر، سماجی سطح پر تمام مسلمان بالکل برابر. فقیہ اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول المسلم کفو لکل مسلم، مسلمان سب آپس میں برابر ہیں، کفو. یہ غور کیجئے، میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری حج ہے. حضرت عمر مکے میں ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں امیر المومنین میں کچھ خسر پسر سن رہا ہوں، لوگوں میں ایک بات چل رہی ہے اندر ہی اندر کہ جیسے ہی عمر کی زندگی کا چراغ گل ہوگا ہم فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. ہم مسلمانوں کو مشورے کا وقت ہی نہیں دیں گے. مشورہ ہوگا تو ہو سکتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں وہ نہ ہو، کوئی اور ہو جائے. ہم چاہتے ہیں فلاں شخص، اس میں نام مذکور نہیں ہے. یہ بخاری میں بھی اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی روایت موجود ہے، نام نہیں ہے. ہم فلاں شخص کے ہاتھ پر فوراً بیعت کر لیں گے، مسلمانوں کو باہمی مشورے کا موقع ہی نہیں دیں گے. حضرت عمر بہت ناراض ہوئے. فرمایا فوراً اعلان کراؤ، منادی کراؤ، لوگوں کو جمع کرو، میں ان سے خطاب کروں گا. فَمُحَذِّرُ الْمُسْلِمِينَ هَؤُلَاءِ الرَّهَطِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَكْسِبُوا أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ. میں ان لوگوں سے خبردار کر دوں گا مسلمانوں کو جو مسلمانوں کے معاملے کو غصب کرنا چاہتے ہیں. یہ امر المسلمین ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے. امرہم شورا بینہم، وہ ان کے مابین مشاورت سے طے ہوگا. یہ لوگ در حقیقت مسلمانوں کے اس حق کو غصب کرنا چاہتے ہیں. فوراً اجتماع عام منعقد کیا جائے تاکہ میں خبردار کر دوں لوگوں کو اس سازش سے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے عرض کیا امیر المومنین یہ حج کا موسم ہے، بھانت بھانت کے لوگ آئے ہوئے ہیں کونے کونے سے. یہاں ہو سکتا ہے اس پر کوئی بلوا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے. آپ مدینہ منورہ جا کر یہ کام کیجئے. اور انہوں نے بات مان لی. مدینے پہنچ کر پہلا کام یہ کیا، من بایا امیرا عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت لہ. اعلان کیا عمر فاروق نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی امیر کی بیعت کی گئی تو وہ بیعت فسخ ہو جائے گی، بیعت کالعدم ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس جمہوریت جس سے آج دنیا میں بڑا جس کا ڈنکا ہے، تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری. وہ جمہوریت، میں اس جمہوریت کی بات نہیں کر رہا جو انسانی حاکمیت کی بنیاد پر ہے، معاذ اللہ. وہ تو دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو. ہاں وہ جمہوریت جو محمد نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حریت فکر، آزادی اظہار رائے، حق تنقید. کس حد تک ایک شخص کھڑے ہو کر کرتے کا حساب مانگ رہا ہے. یہ کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے اے عمر کہ جو اس کپڑے سے بنا ہے. یہ تو یمنی چادریں ہیں جو آئی تھی مال غنیمت میں. ہر مسلمان کو جتنا ٹکڑا بنا ملا تھا اس سے کرتا نہیں بنتا. اور آپ ہے بھی طویل القامت انسان. something seems to be wrong somewhere. کوئی غلطی ہے، کوئی گڑبڑ ہے. لا سما ولا طاعہ، اب ہم نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. حضرت عمر نے کوئی کسی غصے کا اظہار نہیں کیا
تحمل کے ساتھ اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ تم بتاؤ معاملہ کیا ہے. کھڑے ہو کر انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا، نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی دے دیا ابا جان کو، اس سے کرتا بنا ہے. یہ اس جدید دور کی جمہوریت کی اپوزیشن نہیں تھی کہ ہر حال میں بہرحال ٹانگ گھسیٹنی ہے، معاذ اللہ. فوراً انہوں نے کہا الآن نسمع و نطیع، ہاں فرمائیے، جو فرمائیں گے سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اور یہ شخص کون تھا گلڑی پوش؟ یہ سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کے حق مہر کے اوپر ایک پابندی لگا دی، اس سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک بڑھیا نے راستہ چلتے ہوئے روک لیا، عمر تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے جس حق پر نہ اللہ نے کوئی سیلنگ لگائی نہ اللہ کے رسول نے لگائی، کوئی حد نہیں. قرآن میں قنطارہ کا لفظ موجود ہے کہ چاہے تم مہر میں ڈھیروں سونا دے دو، اگر طلاق دو گے تو ایک واپس نہیں لے سکتے اب اس کو. حضرت عمر نے فوراً کہا، آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا اور آرڈیننس واپس. اگر حریت کسی شے کا نام ہے ذرا غور کیجئے اور غور کیجئے. حضرت عمر کو اطلاع ملی ہے، پرچہ نویس نے لکھا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص نے اپنے گھر کے باہر، وہ گورنر ہیں ایران کے، اور گورنر اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ریوڑیاں بٹی تھی، یہ ریوڑیوں کی طرح بٹنے والی گورنری نہیں تھی، وہ تو خود فاتح ایران ہیں. اور ہیں کون؟ حضور کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں، یکے از عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور واحد صحابی ہیں جن کے لیے حضور نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. غزوہ احد میں جب کفار نے نرغہ کر لیا تھا چاروں طرف سے حضور پر، یہ تیر چلا رہے تھے، حضور نے فرمایا ساتھ تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. وہ شخص ہے فاتح ایران، اور صرف یہ جرم کے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی. حضرت عمر نے بھیجا ایلچی، خط دیا. خط میں الفاظ یہ تھے کہ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے. لیکن جس ایلچی کو خط دے کر بھیجا اسے حکم تھا جاتے ہی پہلے وہ ڈیوڑی جلا دینا، اس کے بعد خط دینا. اب تمہارے دروازے پر دربان کھڑا ہوگا، اب ہر وقت تمہارے پاس لوگ نہیں آ سکیں گے، اب انہیں اجازت کی ضرورت ہوگی. یہ تو شہنشاہیت کے ٹھاٹ ہے، یہ تو بادشاہت کا انداز ہے. اور محمد الرسول اللہ کے دعا بھی آپ کا کارنامہ حیات تھا، ہلک کسریٰ ولا کسریٰ بعدہ، کسریٰ ختم ہوا، اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، ہم تو ملوکیت کو ختم کرنے آئے. اسی طریقے سے جو فاتح مصر، گورنر مصر عمرو بن العاص، حج کے موقع پر ایک مصری شکایت کرتا ہے کہ گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا، مقدمہ پیش ہوا، معلوم ہوا واقعتاً بغیر سبب کے مارا، ظالمانہ مارا. وہیں پر باپ بھی موجود ہیں، کون؟ جن کے بارے میں کہا گیا چوٹی کے جو مدبر اور سیاستدان عرب نے پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک عمرو بن العاص بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اتنے سینئر آدمی ہیں کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور مسلمان چلے گئے تھے حبشہ، تو قریش نے جو سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ واپس لاؤ ہمارے یہ بگوڑے جو چلے گئے ہیں، نجاشی کے دوست تھے یہ عمرو بن العاص، ان کو بھیجا تم جاؤ، تمہارا دوست ہے وہ، اور واپس لے کر آؤ ان کو. وہ عمرو بن العاص ہے، موجود ہے. بیٹے کو قصاص دلوایا، جیسے اس نے تمہیں مارا تھا سب کے سامنے اس کو مارو اسی طریقے سے. جب وہ اپنا بدلہ لے چکا کہا اب ذرا ایک دو ان کے باپ کے بھی رسید کرو، اس لیے کہ بیٹے کو یہ جرأت باپ کی وجہ سے ہوئی. اور وہی الفاظ کہے عمرو بن العاص سے، اے عمرو، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے کب سے انہیں اپنا ذاتی غلام بنا لیا. حریت اگر کسی شے کا نام ہے، آزادی رائے کسی چڑیا کا نام ہے، آزادی تنقید اگر کسی چڑیا کا نام ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ جمہوریت تاریخ انسانی نے، پوری تاریخ انسانی نے آج تک کبھی نہیں دیکھی.